ہمت سیلفی کی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ کر لی. یہ پاکستان کا بڑا نام بنا ہے. تو بہرحال ایک بارگیننگ کرتے ہیں مینجمنٹ سے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں, ہمیں پیسے کم مل رہے ہیں, زیادہ ملنے چاہیے, ہماری ڈیوٹی صحیح نہیں ہے, اس طرح ہونی چاہیے, یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. اس پہ عوام کیسے سٹیپ لے سکتی ہے؟ دیکھیں عوام کو اس کے اوپر آواز ہی اٹھانی ہے نا. السلام علیکم, دس از نازیہ ملک, اور آج ہم عوام کی آواز بن کر آئے ہیں. عوام کے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں. ایک سوال عوام کا یہ ہے کہ جو نجکاری ہے وہ کیوں ہو جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے یہ سوال تو ایک چھوٹا سا ہے, لیکن آپ جب شو دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے جوابات ملیں گے. ہمارے ساتھ مبشر میر صاحب موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں گے, سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. میرے خیال میں تو ہمیں بڑا نا لوگوں کو اس طرح بتانا پڑے گا, کامن انسان کو, جب کامن ہے نا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے جو ہے نا زیادہ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے نجکاری ہے کیا. مطلب جو ادارے گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہیں, اب گورنمنٹ ان کو نہیں چلا سک رہی ہے تو پھر وہ پرائیویٹائزیشن نجکاری کی طرف آئیں گے, ایسا ہی ہے؟ اچھا, اس میں ایک چیز ہے کہ آپ کا جو پہلی بات ہے کہ لوگوں کو بتانا پڑے گا, میرا خیال ہے کہ جاننے کی جستجو جو ہے نا, جب تک کسی میں اپنے آپ میں نہ ہو, آپ جو مرضی کرتے رہیں آپ نہیں کر پاتے. جاننے کی جستجو بڑی ضروری ہے. جن باتوں کے بارے میں ہم نے جاننا ہوتا ہے نا, ان کے بارے میں انسان جو ہے, خواہ وہ بچہ ہو خواہ بڑا ہو, وہ کوشش کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جو جن چیزوں کی ہم اویئرنیس دینا چاہتے ہیں, اور وہ خاص طور پر پولیٹیکل, اکانومی, سماج, رائٹس, ہم چاہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کو پتہ چلے. اس بارے میں لوگ ابھی جو ہے اتنے کنسرن کم ہیں. کچھ بڑے ہیں, پہلے کی نسبت بڑے ہیں, سوشل میڈیا سے بھی بڑے ہیں, حالات نے بھی ان کو بڑھایا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کو بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا کہ مثلا ان کے اوپر حکومت کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے, اور وہ محکوم کیوں ہیں, وہ کیوں نہیں کسی اچھی جگہ پہ پہنچ سکتے. یہ چیزوں کی بہت سے لوگوں کو نہیں علم ہوتا. لیکن خواہشات بہت ہیں, لیکن ان خواہش کا وہ ان کو یہ نہیں پتہ خواہشات کو حاصل کیسے کرنا ہے. اچھا, یہی تعلیم ہے نا, تعلیم یہی ہے. لیکن انفارچونیٹ ہے, مجھے تھوڑا سا جو ایکسپیرینس ہوا کہ مختلف یونیورسٹیوں میں بھی جا کے لیکچرز دینے کا, تو اس میں نے یہ چیز میرے سامنے آئی کہ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ماسٹر لیول پہ پڑھ رہے ہیں, وہ اخبار ہی نہیں پڑھتے یا کتابیں نہیں پڑھتے. میں کہ بنی بنائی چیزیں جو حاصل کرنے کی کوشش ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہو گئی ہے, اور زیادہ تر جو رجحان ہے جو سوشل میڈیا پہ بھی ہے وہ انٹرٹینمنٹ چیزوں کی طرف زیادہ ہے. ایک اور کوشچن وہ یہ کہ اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک پرسنالٹی کو لے کر کہتے ہیں یہ سب کچھ کر دے گا, باقی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے, ہم ہاتھ رکھ کے ہمیں کیا نہیں یہ کر لے گا, یہ ہمارا لیڈر ہے, یہ اس کے اوپر چھوڑ دو, میں نے کچھ نہیں کرنا. مقصد ہے کہ اب دیکھیں نا, ایک اور کیا, اچھا وہ اتنا پیسہ جمع کر لو پھر آرام سے بیٹھ کے کھانا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم یہ زندگی جو ہے یہ کنٹینیوس سٹرگل ہے. جب تک انسان اس دنیا میں ہے اس کو سٹرگل کرنی ہے. اب آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں. مثلا لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک سرکار ہوتی ہے اور ایک جو ہوتی ہے عوام ہوتی ہے, یا ایک پرائیویٹ سسٹم ہوتا ہے, سول سسٹم ہوتا ہے اور ملٹری سسٹم ہوتا ہے, یہ آئین ہوتا ہے, یہ پارلیمنٹ ہوتی ہے, یہ حکومت ہوتی ہے, یہ ریاست ہوتی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں ہیں کہ ریاست اور حکومت کا فرق ہے, ٹھیک ہے, اور وہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ریاست جو ہے وہ ہمارا ملک ہے جس میں یہ ٹیریٹری ہے اور جس میں عوام ہے, جس میں یہ ہماری باؤنڈریز ہیں ملک کی, یہ ہماری ریاست ہے. لیکن اس کے اندر جو انتظام ہے چلانے کے لیے جس کی ذمہ داری ہے وہ حکومت ہے. حکومت اور ریاست میں فرق ہے. ریاست انٹیکٹ رہنی چاہیے, حکومت کوئی بھی چینج ہو سکتی ہے, ریاست بار بار چینج نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. اور اس کو چلانے کے لیے جو فریم ورک ہے وہ آئین ہے. آئین کی روشنی میں جو قوانین بن رہے ہیں اس کے تحت ہم نے ملک کو چلانا ہے, اس کے تحت ادارے بن رہے ہیں, ٹھیک ہے. ان آئین میں ترمیم یا قوانین بنانے کے لیے پارلیمنٹ جانا پڑتا ہے. پھر آگے ہمارا انتظامی سٹرکچر ہے, صوبے ہیں, ضلع ہیں, تحصیلیں ہیں, یونین کونسل ہیں, یہ نظام ہے,
ٹھیک ہے. اب اور ایک کامن انسان کے لیے پھر ہم ایک بات کہیں گے کہ کامن انسان کے لیے جو ہم ٹھیک ہے پارلیمنٹ تک نہیں جا سکتے, ایم این اے تک نہیں جا سکتے, آپ یونین کاؤنسل تک جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وہ موجود ہونا ضروری ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بھی عوام کی پاور چاہیے ہوتی ہے. اب یہی بات ہے, آپ دیکھیں کہ جو دنیا بھر میں مقامی حکومتوں کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے, کیونکہ 80-90% عوام کے کام انہی سے منسلک ہوتے ہیں. ساری قوم نے نہیں آپ کی ڈیفنس سسٹم کو سمجھنا ہوتا, یا خارجہ کے امور کو نہیں سمجھنا ہوتا, یا کرنسی کے امور کو نہیں سمجھنا ہوتا, لیکن اس کے جو ڈے ٹو ڈے افیئر ہیں وہ اس کی یونین کونسل کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا, اب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور بہت سے ملکوں میں یہی سسٹم ہے کہ کچھ ادارے ایسے ہوتے ہیں جو حکومت نے کاروبار کیا ہوتا ہے. حکومت بھی کاروبار کرتی ہے اور عوام بھی کاروبار کرتی ہے. جو حکومت کاروبار کرتی ہے وہ سرکاری ادارے ہوتے ہیں. یہ پاکستان ریلوے ہے, حکومت کا ایک کاروباری ادارہ ہے جو سہولت دیتا ہے لیکن وہ پیسے لیتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں لہذا ہمیں مفت میں سواری, اس کو چلانے کے لیے بھی تو چاہیے, موٹر ویز بنے ہوئے, چلانے کے لیے پیسے چاہیے. اسی طرح پی آئی اے جو تھا, یہ ایئر لائن جو ہے یہ گورنمنٹ کی ایئر لائن ہے اور عوام کے پیسوں سے بنی ہے, لیکن اس کو چلانے کے لیے جو اس کے اوپر ٹکٹ کے پیسے لیے جاتے ہیں اس سے وہ چلتی ہے. ہاں, اب یہ ہے کہ یہ لاس میں کیوں جاتے ہیں, یہ پرابلم کیوں آتی ہے. اب دیکھیں ہمارے ملک میں سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ آپ گھمائیں, کچھ کریں, ادھر ادھر جائیں, فائنلی آپ کو اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ہی اس کی مسائل نظر آتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ اس وجہ سے ہوا کہ فلاں سیاسی پارٹی نے یہ کیا, فلاں سیاسی پارٹی نے یہ کیا. اب ان جو جتنے سرکاری ادارے ہیں ان کے اندر یونینز کا سسٹم ہے, سی بی ایز ہیں. اب وہ جو امپلائیز کے رائٹس کی جو ہوتی ہے نا, اس کی 2 تنظیمیں ہوتی ہیں. ایک آفیسرز کی تنظیم ہوتی ہے, ایک آفیسر سے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں, امپلائیز ہوتے ہیں, ان کی تنظیم ہوتی ہے, یونینز ان کو بولتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ وہ بارگیننگ کرتے ہیں مینجمنٹ سے کہ ہمارے یہ حقوق ہیں, ہمیں پیسے کم مل رہے ہیں, زیادہ ملنے چاہیے, ہماری ڈیوٹی صحیح نہیں ہے, اس طرح ہونی چاہیے, یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کا ازالہ ہونا چاہیے. ایکچولی تو وہ رائٹس کے لیے, اپنے رائٹس کی سٹرگل کے لیے. لیکن ہوا کیا ہے, اس کے اندر الیکشن بھی ہوتے ہیں, وہ یونینز جو ہیں ان کے اندر پولیٹیکل پارٹیاں گھس گئیں. اب وہ کئی یونینز بنی ہوئی ہیں, ہر یونین کے پیچھے کوئی نہ کوئی گروہ ہے, کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی ہے. اب وہ جب ان کے الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے جو ایفیلیشن ہے پارٹیوں کے ساتھ اسی طرح کے اس کے نام رکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اور بہت سے لوگوں میں یہ تاثر جاتا ہے کہ فلاں محکمے کے اندر جو یونین جیتی ہے وہ فلاں سیاسی پارٹی کی جیتی ہے, لہٰذا ایک نفسیاتی دباؤ بڑھتا ہے کہ اس کا مطلب ہے جی فلاں پارٹی بہت پاپولر ہے. اب جو پارٹی کی حکومت آئی, زیادہ تر ہمارے ملک میں 2 پارٹیوں نے حکومت کی ہے, مسلم لیگ نے کی ہے اور پیپلز پارٹی نے کی ہے. پیپلز پارٹی آئی تو اس نے کہا کہ یونین میں بندے اس محکمے میں بھرتی کرو اور تاکہ ہمارے یونین میں جو ہے نا وہ ووٹ بڑھ جائیں, ووٹ بڑھ جائیں گے تو وہ ووٹ ہمیں دیں گے تو ہماری یونین جو ہے وہ جیتے گی اور لوگ بھی خوش ہو جائیں گے. ضرورت ہے لوگوں کی یا نہیں ہے, لیکن بھرتی جو ہے وہ اوور امپلائمنٹ کی طرف ہم چلے گئے. اسی طرح کی وجہ سے ہی جو ہے یہ خرابی پہلی جو پیدا ہوئی ہے یہ سیاسی جماعتوں نے پیدا کی ہے. اب وہ اتنی طاقت ہوگی, ایک تو اوور امپلائمنٹ کا مطلب پتہ کیا ہے, آپ دیکھیں آپ کا ادارہ ہے, آپ کو 10 بندے چاہیے, اگر آپ کو زبردستی اس میں 25 بندے گھسا دیے جائیں تو آپ کا ادارہ وائبل رہے گا. جتنا پیسہ آ رہا ہوگا اس سے زیادہ آپ کو دینا پڑ رہا ہوگا. پھر اس کے بعد اس کے اندر آفیسرز کی بھی بھرمار ہوگی, پھر سیاسی طور پر جو لوگ انفلوئنس کر رہے ہیں اس میں سے فائدے اٹھا رہے ہیں. کامن لوگوں کے لیے میں بتاتی ہوں کیسے آپ سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ادارہ ہے جہاں پر اس کے پاس ایک مخصوص اماؤنٹ ہے دینے کے لیے, ٹھیک ہے, جو تنخواہوں کی مد میں ہے, ہاں, جو مخصوص اماؤنٹ سے زیادہ خرچہ ہو رہا ہے اوور امپلائمنٹ کی وجہ سے. اب وہ جو زیادہ خرچہ ہو رہا ہے وہ بھی گورنمنٹ ہی پے کر رہی ہے جو اس کو پے نہیں کرنا چاہیے, برڈن ہو گیا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے اگر اس کے اوپر قرضہ چڑھنا شروع کیا کیونکہ وہ اتنی ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے, مطلب وہ پروفٹ نہیں دے پا رہی ہے. پی آئی اے کی ہم بات کر رہے ہیں نا,
تو پی آئی اے کوئی ماڈل بنا کے بات کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو مین پرابلم ہے وہ پی آئی کا ہی آ رہا ہے کہ اس کو نجکاری کی طرف لے کر آنا چاہ رہے ہیں. اس کی حالت یہ کر دی گئی ہے کہ اب اس کو کیا آج کی خبریں تھی تو کہاں کیا میں وہ پوائنٹ جاننا چاہتی ہوں, عوام وہ پوائنٹ جاننا چاہتا ہے کہ کہاں ویئر واٹ ویٹ رانگ. ہم تو یہ والی بات کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے, اوور امپلائمنٹ آ گئی. ٹھیک ہے, اب دیکھیں دنیا میں اس طرح بھی اس کو دیکھا جاتا ہے, آپ نے نوکریاں زیادہ دے دی جہاں پر اتنی جگہ نہیں تھی, پیسے ہی نہیں تھے, اتنا پروفٹ ہی نہیں آ رہا تھا. اچھا وہ لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس کام بھی نہیں ہے. مطلب انڈائریکٹلی کہ ہم نے قرضے دے دے کر امپلائیز کو دینا شروع کر دیے, وہ ایک سیاسی بنیادوں پہ ہم نوکریاں دے رہے ہیں. اور قرضے کہاں سے آ رہے ہیں؟ آئی ایم ایف سے قرضہ آ رہا ہے, ہم اس قرضے کو کیسے بچانا ہے؟ اچھا تو پہلی بات تو دیکھیں ایئر لائنوں میں دنیا میں ایک بیرومیٹر ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھا جاتا ہے جی فلاں ایئر لائن کے پاس کتنے جہاز ہیں اور اس کے پاس امپلائیز کتنے ہیں, کہ بھائی فی جہاز کتنے امپلائیز بنتے ہیں, کہ بھائی ایک جہاز اگر کمائی کر رہا ہے تو وہ کتنے لوگوں کو پال سکتا ہے. بالکل. تو پی آئی اے کی ریشو سب سے بری نکلتی ہے, ایک جہاز کے ساتھ 400 500 لوگ نے, اور جہاز کم ہوتے جا رہے ہیں, امپلائیز بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ان کو پھر نکالتے کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جب آپ نے پروٹیکشن دے دی سرکاری نوکری کی تو اس کو نکالنا بھی آسان نہیں رہتا. اس کو پھر وہ ایک طرح کی پروٹیکشن مل گئی, مطلب انہیں کو نکالے نہیں, انہیں کوئی کسی اور ادارے میں. دیکھیں یہ تو مینجمنٹ ہے. اب اس کے بعد دوسری خرابی بھی سنیں کہ دوسری خرابی ہم نے بعض دفعہ ایسی جگہ دیکھی ہیں کہ پولیٹیکل بھرتی جو ہے وہ بڑے لیول پہ بھی بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے. مثلا ایک سیاستدان تھے, وہ منسٹر بھی رہے, پتہ چلا جی کہ ان کے ایک بیٹا نیو یارک میں جنرل مینیجر بنا دیا گیا, جبکہ اسے پی آئی اے کی یا ایوییشن کی الف بے کا نہیں پتا تھا, لیکن وہ تھا سرکاری ملازم کسی اور محکمے میں. اس کو ڈیپوٹیشن میں ادھر بھیجا گیا اور اسے اس کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی کیا؟ دیکھیں ایجوکیشن ہوتی ہے, ہر ایک چیز کی ہوتی ہے. دیکھیں تو کیوں نہیں پڑھایا, کیوں نہیں پڑھا دو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, وہ اصل میں اس محکمے کی پالیسی بناتا ہے. اگر جو سیاسی جب دور اس طرح کے پاکستان میں آئے ہیں تو اس میں انہوں نے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ایسے لوگ شامل کرتے ہیں جو ان کے ہم نوا ہوتے ہیں. ہر جگہ جو ہے نا وہ ایک ہوتی ہے فائنینشیل کرپشن, اس کا مطلب میرٹ نہیں ہے نا. سنیں, ہاں ایک ہوتی ہے فائنینشیل کرپشن, ایک ہوتی ہے انٹلیکچوئل کرپشن, کہ آپ اس لیول پہ اس ادارے کو جو ہے برباد کرنے کا راستہ رہے کہ آپ ایک غیر ذمہ دار یا نان پروفیشنل یا میرٹ سے ہٹ کے بندہ وہاں پہ فٹ کرتے ہیں جو اس ادارے کی ٹوٹل تباہی کا باعث بنتا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے, پھر وہ دوسرا آتا ہے, پھر تیسرا آتا ہے, پھر اس کا سربراہ ایسا بندہ لگا دیتے ہیں جو اور زیادہ اس کو خراب کرتا ہے. پھر آپ اس پہ پولیٹیکل, جب آپ نے غلط آدمی رکھا ہوتا ہے پھر آپ اس کو جتنے کام کہتے ہیں اسے کرواتے جاتے ہیں اور کرپشن کا لیول بڑھتا جاتا ہے. کرپشن اتنی زیادہ ہو گئی کہ مثلا اس ادارے میں اتنی کمائی نہیں ہو رہی جتنا اس سے خرچہ آ رہا ہے, جتنا خرچہ آ رہا ہے اس کا پھر وہ قرضہ لے رہا ہے, حکومت سے پیسے لے رہا ہے. اچھا میں پھر اب عام الفاظ میں عوام کو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ ایک ایسا ادارہ جس طرح پی آئی اے کا ہم ادارے کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کی نجکاری کے حوالے سے باتیں شروع ہوئی, کیونکہ وہ بہت زیادہ لاس میں جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے خرچے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, اور اس کے خرچے کون پے کر رہا ہے؟ وہ گورنمنٹ پے کر رہی ہے. اب اس کی گورنمنٹ جو پے کر رہی ہے کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ پروفٹ میں نہیں کما رہا. اب وہ پروفٹ میں کیوں نہیں کما رہا, یہ کچھ سوالات ہیں. ایک تو اوور امپلائی آ گیا, مطلب لوگوں کو نوکریاں اس ادارے میں زیادہ دے دی گئی ہیں. اچھا اب گورنمنٹ کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے یہاں پہ کوئی خاص جنریٹ نہیں کر پا رہی گورنمنٹ پیسے, تو جو آئی ایم ایف سے قرضے آتے ہیں وہ قرضے بھی ادھر ادھر لگ رہے ہوتے ہیں. تو ان قرضوں کو, کہ ہم یہ چاہتے ہیں ڈالر نیچے آئے, ہم اپنے قرضوں کو ادا کریں, تو اس میں ہم ان پوائنٹس کو عوام کے سامنے لے کر آ رہے ہیں جو عوام جو ہے وہ سمجھ سکے کہ کہاں کہاں پر ہم کیسے کیسے قرضے بھی بچا سکتے ہیں اور ہم کس طرح سے خود بھی انیشیٹو ان کاموں میں لے سکتے ہیں. اچھا ایک چیز ضرور ہے, آپ وہ ضرور عوام کو بتائیے گا کہ صرف قرضے ہم آئی ایم ایف سے نہیں لیتے. آئی ایم ایف سے تو یہ صرف ایک قرض آ گیا, ایک ہے, باقی اور بہت سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انٹرنیشنلی بھی لوکل بھی جن سے ہم قرضے لیتے ہیں. ورلڈ بینک سے بھی لیا, ورلڈ بینک سے لیتے ہیں, ایشین ڈیولپمنٹ جو یہ ساری جو موٹر ویز بنی ہے ورلڈ بینک مختلف ہیں. پھر چائنا کے بینکوں نے قرضے دیے ہیں, وہاں سے قرضے لیے ہیں. پھر اس کے بعد لوکل ہمارے بینک ہیں, خود کفیل نہیں ہے نا. خود کفیل تو نہیں ہے, لیکن دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ قرضہ اس صورت میں اچھا ہوتا ہے
صرف ایک صورت میں جو پروڈکٹیو ہوتا ہے. مثلا آپ نے قرضے سے بزنس کیا اور بزنس کر کے کما کے قرضہ بھی اتارا اور پھر وہ بھی جو ہے نا ایک طرف سے ڈیولپمنٹ. مطلب آپ نے انجوائمنٹ کے لیے یہاں پہ کیا ہے کما کر کرے. ہاں جی یہاں پہ یہ ہے جی قرضہ لیا اور آگے پے کر دیا, یعنی کہ تنخواہیں دینے کے لیے قرضہ لے لیا یا قرضہ دینے کے لیے قرضہ لے لیا, بلکہ سود دینے کے لیے بھی قرضہ لیا گیا پاکستان میں. اب یہ سوچیں نا کتنی عجیب و غریب قسم کی سائنس ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو مراد دے رہے ہیں. ہم انتظامی اخراجات کی بات کرتے ہیں نا, ابھی آپ دیکھیں جو گورنمنٹ نے اپنے افسران کو گاڑیاں دی ہوئی ہیں, 1 کروڑ کی گاڑی, اس کا خرچہ کتنا ہوتا ہے؟ بس اپنا ہم نوا بنانے کے لیے کہ ہم آپ کا خیال زیادہ رکھ لیں, آپ ہماری حمایت کریں. یہ تو عوام در کرپشن ہے. اس پہ عوام کیسے سٹیپ لے سکتی ہے؟ دیکھیں عوام کو اس کے اوپر آواز ہی اٹھانی ہے نا. آواز اٹھائے گی یا وہ جائے گی کسی ادارے پہ؟ یہ دیکھیں ادارے میں تو یہاں پہ جانے کا نہیں, اس میں ہمیشہ ہوتا ہے آواز اٹھانا نمبر 1. دوسرا ہوتا ہے کہ جب عوام کے پاس جو پاور ہے نا وہ ایکچولی اس کی ووٹ کی پاور ہے. اگر مہذب معاشرہ بھی ہو یا جہاں جہاں جمہوریت کا نظام ہے, اور ہمارے ملک میں بھی جو الیکشن کیوں مانگا جا رہا ہے کہ عوام اپنی رائے دے کہ اسے کس کو رائٹ دینا ہے کہ وہ حکومت کرے اور کس کو رائٹ نہیں دینا. اس پہ تو ہم لوگ کوئی اس وقت سے آواز اٹھانے کے علاوہ نہیں آواز اٹھا سکتے ہیں, ابھی آواز اٹھا سکتے ہیں اور اپنی طاقت کا اظہار ووٹ سے کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خیال نہیں رکھا ملک کا, لہذا ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اچھا ایک تو یہ والی چیز ہوگی, بلکہ اسی پہ آپ فلم بنائیں, ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم ووٹ نہیں دیں گے, ہم ووٹ نہیں دیں گے, اور ہم پھر جائیں گے پھر ایک بندے کے پیچھے چلے جاتے ہیں, بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی, پہلے اوور امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا پھر ہم جو بات کریں گے وہ ہم کریں گے کہ جو اس میں کرپشن, میرٹ سے ہٹ کے فیصلے, پھر کرپشن کیسے کی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک میں بہت سے ٹھیکے ہوتے ہیں, بہت سے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں. دیکھیں کانٹریکٹ ہوتا ہے جب آپ کو جہاز میں کھانا ملتا ہے نا, اس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, اس میں کمیشن ہوتے ہیں, اس میں بڑے کمیشن ہوتے ہیں. ہاں یہ تو بڑے بڑے, اچھا یہ تو اینکرز پتہ نہیں ان کو ہائر کرنے کے لیے بڑے بڑے کمیشن ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ کھانے ان کے چلتے ہیں, وہ ادھر کھانے کا ٹھیکہ ہوتا ہے, ادھر کھابے چلتے ہیں, فلانے کے گھر میں بھی کھانا جا رہا ہے, فلانے کے گھر میں بھی کھانا جا رہا ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو پی اے کا ٹکٹ پہلے چھپتا تھا, جو آپ کو چیک بک کی طرح ملتا تھا کسی زمانے میں, اب تو یہ چینج ہو گیا نا کہ آپ کو کمپیوٹر کا پرنٹ ملنا شروع ہو گیا, اس میں ساری ڈیٹیل ہوتی تھی, ٹھیک ہے, وہ تو بہت کچھ ہوتا تھا. اس کی بھی اندر بھی بڑی کرپشن تھی, وہ پاکستان میں نہیں چھپتی تھی ٹکٹ, وہ باہر سے چھپ کے آتی تھی. یہ آپ کو کیسے پتا کہ کرپشن تھی؟ اور بھائی اس کی پرائسز پتا چلتا تھا جی, اس کے ٹکٹ جو ہے اتنے کروڑ کے چھپ کے آئے ہیں, لیکن ثبوت تو نہیں ہے نا. اور ثبوت یہی ہوتا ہے کہ جو ان ریئلسٹک بات ہوتی ہے وہی ثبوت بولتا ہے, وہ منہ سے بولتی ہے کرپشن. وہ کہتے ہیں کہ بھائی اچھا یہ ٹوٹل کتنے ٹکٹ چھپے ہیں سال کے, جی اتنے چھپے ہیں. اچھا اس کی پوری پرائس, یہ تو آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں, کرپشن ہے یہ جو, لیکن میں ان پہ بات کر رہی ہوں کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اچھا ایک اور چیز ہے, اچھا نہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ماضی میں ہو چکا ہے. ایک اور چیز, ان ریئلسٹک اپروچ کیا ہوتی ہے, نان پروفیشنل اپروچ کیا ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ایک دفعہ جاپان گیا, ٹھیک ہے, اور اس وقت میں نے جو ہے وہ ایک اور ایئر لائن سے, پرائیویٹ ایئر لائن سے گیا, لیکن وہاں جا کے میری دلچسپی ہوئی کہ میں پتا کروں کہ پی آئی اے کی فلائٹ کب آتی ہے, کیونکہ میں تو کسی ادارے کے تھرو گیا تھا جن کے لیے میں نے ایک آرٹیکل جو ہے نا اس میں کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا, جس کے عوض میں مجھے وہاں پہ ایک ورکشاپ میں بلائے گئے. تو میں نے وہاں پہ پتا کیا, اور میں پاکستانی ایمبیسی میں بھی ملا, کہ میں نے پتا کیا کہ پی آئی اے کا یہاں پہ کیا سسٹم ہے. تو انہوں نے کہا ایک فلائٹ آتی ہے ہفتے میں, ایک فلائٹ. وہ فلائٹ اسلام آباد سے بیجنگ آتی تھی اور بیجنگ سے ٹوکیو, اور وہی واپس جاتی تھی. میں نے کہا یہ ہفتے میں ایک آتی ہے. آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, ابھی کا نہیں مجھے پتا. تو میں نے کہا یہاں پہ پی آئی اے کا یا اس کا سٹاف وغیرہ, میں نے کہا یہاں پہ جنرل مینیجر ہے, ایک فلائٹ کے لیے جنرل مینیجر ہے. تو یہاں پر یہ اور خرچے آ گئے نا, یہ بڑھ گئے. اچھا ابھی آپ دیکھیں جو جنرل مینیجر ہے اس کے خرچے کتنے ہیں, اور اس کو گھر کا خرچہ فلانا, پھر اس کو اور خرچے جو ہیں وہ کیا ہے. اچھا اس میں بات سن لیں پوری. مثلا یہ ہے کہ جہاں پہ وائبل ہی نہیں ہے کہ آپ اگر ایک فلائٹ آپ کی آ رہی ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنا وہاں پہ جنرل سیل ایجنٹ رکھ سکتے ہیں, جی ایس سے جیسے ہوتا ہے, آپ وہ رکھیں اور اس کو جو ہے وہ کریں جو بزنس کا. مزید میں کوئکلی بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک ہی ملک نہیں ہوگا, ایک ہی علاقہ نہیں ہوگا, کئی ملک ہوں گے, اور کئی جگہوں پہ فلائٹیں بند ہو گئی ہوں گی لیکن جنرل مینیجر بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے, وہ چیز جو ہے اگر کم ہو جاتی تو آج پی آئی پی نے ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ چیز کم ہو جاتی تو یہ نہیں, اوور امپلائمنٹ کم ہو جاتی تو یہ نہیں ہوتا. تیسری چیز میرٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے ہوئے, بالکل یہ اچھا. تیسری چیز یہ کہ جو گورنمنٹ کے جو ڈیلیگیشنز جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے لوگ اگر کم کر دیے جائیں. اچھا نہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ اس کو آپ یہ دیکھیں, فرض کریں کہ اگر کسی بھی پی آئی اے کی فلائٹ چوز ہوتی ہے تو اس میں نقصان کیا ہوتا ہے اور فائدہ کیا ہوتا ہے. دیکھیں موسٹلی جو منسٹر وغیرہ جاتے ہیں وہ تو کمرشل فلائٹ سے جاتے ہیں. ہمارے جو پرائم منسٹر یا صدر جاتے ہیں وہ خصوصی جہاز سے جاتے ہیں, اور پرائم منسٹر اکثر ایئر فورس کا جہاز یوز کرتے ہیں. اور اگر وہ پی آئی اے کا جہاز یوز کریں فرض کریں تو اس کی دو نقصان ہوتے ہیں. پہلے تو یہ ہے کہ اس جہاز کو پرائم منسٹر کے انداز سے اندر سے انٹیریئر اس کا چینج کیا جاتا ہے, اور ایک جہاز سٹینڈ بائی رکھا جاتا ہے کہ اگر اسے وہاں پہ کوئی پرابلم پیش آئی تو فوراً جہاز یہاں سے جائے گا, اور وہاں پہ جتنے دن پرائم منسٹر جہاں جہاں رکے گا اس کے وہ وہاں پہ اسی طرح اس کے پارکنگ چارجز پڑیں گے. تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت سی چیزیں ہیں جو حیران بچا سکتے ہیں. ابھی یہ جو پرائم منسٹر ہمارے نگران وزیر اعظم امریکہ گئے تھے 5-7 دن امریکہ میں رہے, تو پارکنگ چارجز پڑے نا, تو کتنا خرچہ آیا ہوگا تقریباً کروڑوں میں ہی آیا ہوگا. اب وہ اس پہ کروڑ, دیکھیں ایک میری بات سنو, میں سے یہ سوچ رہا ہوں, ویسے میں ابھی ایک اور چیز بتاؤں, نہیں عوام یہ چیز سوچ رہی ہے کہ ایک ملک میں جہاں پر قرضوں پہ ہم اتنے لدے ہوئے ہیں وہاں پہ 7 دن جب باہر رہ کر آئیں گے تو اس کا کوئی ریٹرن ہوتا ہے کیا؟ ریٹرن آیا نا, کیا ہمیں کچھ نہیں ملا, زیرو ریٹرن. اب دیکھیں نا, پرائم منسٹر گئے امریکہ, کسی وہاں کے بندے سے آفیشیل ملاقات نہیں کر پائے, پھر وہ نگران ہے نا, نگران ہے لیکن وزیر اعظم پاکستان ہے. فرانس میں گئے, سننے میں آیا کہ فرانس بھی گئے. فرانس بھی گئے ہیں, کتنا خرچہ آیا ہوگا پتہ نہیں, خرچہ تو پتہ نہیں, اللہ ہی جانتا ہے. کتنے لوگ پورا جتنے تھے ان کے ساتھ کتنے لوگ گئے, لیکن دیکھیں فرانس میں بھی کسی نے آفیشیل ملاقات نہیں کی. واپسی پہ پھر وہ آئے لندن میں بھی ان سے کسی نے آفیشیل ملاقات نہیں کی. وجہ پتہ نہیں, وہی بتا سکتے ہیں کیا وجہ ہے. پھر وہ آئے, ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے, اچھا ہاں پوچھا ہوگا کسی نے, پتہ نہیں اب انہوں نے کیا. پھر وہ آئے سعودی عرب کہ مجھے عمرہ بھی کرنا ہے, عمرہ کرنے کے لیے آئے, وہاں پہ کسی نے آفیشیل ملاقات, یعنی کہ انہوں نے ایک ہی نشست میں, ایک ہی جو انہوں نے ٹور کیا تو 4 ملکوں میں وہ گئے ایز اے پرائم منسٹر پاکستان, اور کسی ملک میں ان سے آفیشیلی وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ملا. تو یہ ریٹرن کیا ہے؟ یہ ریٹرن ہے. ویئر از دا ریٹرن؟ ریٹرن کچھ نہیں ہے پاکستان کو. اگر ایک سیکنڈ, اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ مثال دے رہی ہوں کہ اگر اس میں 50 کروڑ لگا ہے, نہیں لگا ہوگا, چلے ہم کروڑ کی بات کر لیتے ہیں, چلے کروڑ روپے لگے, کروڑوں میں ہی لگے, کروڑوں میں لگے, 1 کروڑ لگا ہے, تو وہ اگر ہم 1 کروڑ ریٹرن کر دیتے آئی ایم ایف کو یا کسی بھی قرضے والے کو واپس, نہیں میرا خیال ہے اس کو اس طرح نہ دیکھیں, آئی ایم ایف کو نہ کریں, آئی ایم ایف نہیں کسی بھی قرضے والے کو واپس نہیں کر سکتے گا. دیکھیں پرائم منسٹر ہو یا اس طرح کوئی بھی آفیشل, وہ اگر ملک کو پریزنٹ کسی ملک میں کرنے جاتے ہیں تو ریٹرن یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, تعلقات اچھے ہو گئے, لیکن ڈیلیگیشن کتنا گیا؟ اچھا کافی گیا ہوگا, میں اس کے بعد سب میں گیا, لیکن ہمیں جو انہوں نے ریٹرن دیا, دیکھیں انہوں نے جو ریٹرن دیا, جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ ریٹرن دیا, انہوں نے جنرل اسمبلی میں اپنا وہ سیلفی لگائی, سیلفی, ہائے ان کا ریٹرن یہی تھا, کوئی نہیں کر سکتا تھا وہ سیلفی, یہ کوئی نہیں کر, یہ کافی مشکل ہوتا ہے کہ آپ ہمت دیکھیں اس میں کتنی چاہیے. یہ نہیں بالکل آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں, تو وہ انہوں نے وہ ریٹرن دے دیا, بس اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. دیکھیں اگر یہ ہمت سیلفی کی کوئی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ کر لی, یہ پاکستان کا بڑا نام بنا ہے. تو بہرحال ایک چیز ہے کہ جو چیز ہوئی ہے کہ مثلا آپ کو اگر ریٹرن ملتا ہے تو مثلا پاکستان کے لیے کچھ گین کرتے, اگر وہاں پہ سپیچ میں کی وجہ سے کچھ گین ہوتا, لندن آئے تھے وہاں سے اگر کچھ واقعی پاکستانی اوورسیز پاکستانی وہاں مشکلات میں شکار ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ ہوتا, کوئی کسی کی جو ہے وہ داد رسی ہوتی,
فرانس میں کسی کی داد رسی ہوتی. سعودیہ میں تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ وہاں پہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہاں کی خاندان جو شاہی خاندان ہے ان سے اگر باہر کے ملک والے یہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ ان کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے, قرضوں میں لدے پدے ہیں, اور پھر بھی وہ پھر اسی بات پہ تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود یہ ہمارے سے پیسے مانگنے آتے ہیں, جبکہ یہ اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں. ہم اپنے اخراجات کم نہیں کرتے ہیں, مہنگے ہوٹلوں میں اسٹے کرتے ہیں, مہنگا یہ ان کا لائف سٹائل ہوتا ہے جب یہ حکمران بن جاتے ہیں, اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم کو پاکستان کے لیے جو ہے نا وہ قرضہ چاہیے. اور کہتے ہیں پھر عوام پہ بوجھ ڈالو, عوام پہ بوجھ ڈل جاتا ہے. یہی تو اپروچ ہے جو غلط اپروچ ہے. اسی کی وجہ سے تو پاکستان جو ہے وہ اتنا مشکلات کا شکار ہے. چلے تیسری یہ چیز ہوگی. چوتھی یہ چیز کہ امپلائیز کو جو ٹکٹس یا ان کو رہنا سہنا دیا, وہ تو خیر بہت ہوتا ہے, وہ تو ہوتا ہے. کیا نہیں میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس کی مجھے فگر نہیں ہے سامنے, لیکن میرا خیال ہے وہ اتنی زیادہ ٹریولنگ تو امپلائیز نہیں کی ہوگی, مناسب ہی ہوگی, کوئی زیادہ نہیں ہوگی. لیکن اصل چیز ہے وہاں پہ جو جائنٹس ہیں, جو جنرل مینیجرز, ان کے اور اتنے بڑے آفیسرز کا بڑا گروپ, ان کی مراد, ان کے پیسے وہ بہت زیادہ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے نا, میں نے کہا کہ وہ پالیسی میکنگ اس کا کام ہوتا ہے, سٹیئرنگ اس کا کام ہوتا ہے, مانیٹرنگ اس کا کام ہوتا ہے. اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز ہی آپ کا پروفیشنل میں نہیں ہے, آپ نے اس میں بھی پولیٹیکل لوگ جو ہیں گھسائے ہوئے, یا پولیٹیکلی اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے, یا اس کو بھی جو ہے وہ اس انداز سے ہینڈل کیا جا رہا ہے کہ وہ جو فیصلے لینے چاہیے وہ میرٹ پہ وہ فیصلے ہی نہ لے سکے, تو پھر آپ کس طرح جو ہے نا وہ گورننس ہوتی ہے. ایکچولی بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہوتا ہے وہ کارپوریٹ گورننس جو ہوتی ہے نا اس ادارے کی, اس کو وہ دیکھتا ہے, اس کو چلانے کا وہ ایک فریم ورک بناتا ہے. تو وہ پروفیشنلی اگر کام کرے تو ادارہ نقصان میں نہیں جا سکتا. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بھی جو گیپس ہیں, جو ان کے ڈیسیژن میکنگ ہے وہ غلط ہوئی ہے, جو اس کو ہیڈ کرنے والے لوگ بنائے جاتے ہیں وہ غلط. لہٰذا ایک سے ایک غلط کام جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے وہ پیچھے ابھی بھی موقع ہے, وقت ہے. میرا خیال ہے کہ موقع ہے لیکن ول نہیں ہے. ہاں موقع ہمیشہ ہوتا ہے لیکن ول نہیں ہے, ول بیچنے کی ہے. تو یہ ول بیچنے کی نہیں, ہم ہینڈل نہیں کر سکتے یہ والی بات. ابھی آپ دیکھیں دانستہ کیا ہوا ہے, جو ابھی نگران وزیر بنائے گئے ہیں پرائیویٹائزیشن کی, ان کو تو بہت جلدی ہے کہ یہ ادارہ جلدی جلدی ختم ہو جائے, بک جائے, یعنی کہ بک جائے. اب دیکھیں بیچنے سے پہلے اس کو نا اور زیادہ سکریپ کیا جا رہا ہے کہ آج جی 8 فلائٹیں کینسل, آج 10 کینسل, آج 45 کینسل, ادھر جانے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے, اس کو درست کرنے کی بجائے ڈی گریڈ کرنا, تاکہ اس کی ویلیو جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ لگے, اور جو ان کے ذہن میں بندہ ہے یا ادارہ ہے جس کو وہ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ اس کے مطابق اس کی بولی لگ سکے اور یہ بک جائے. گویا یہ ادارے کو لپیٹا جا رہا ہے, اس کو ختم کیا جا رہا ہے, جیسے اسٹیل مل کو کیا گیا ہے اسی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. بہت ہی بری صورتحال ہوئی ہے جب اسٹیل مل بند ہوا ہے, اور جب اس کو ایک وقت تھا آج سے 14 سال 12 سال پہلے وہ پروفٹ میں تھا, لیکن جب اس کو جو ہے وہ نکارہ کرنے کی کوشش کی گئی تو کرتے کرتے اس سٹیج پر آیا کہ اس کے بعد جتنے لوگ ریٹائر ہوتے تھے وہ بیچارے جو ہے میرا وہی سوال کہ ابھی ہم کیونکہ یہاں پہ عوام جو سوال کر رہی ہے وہ لے کر آئے ہیں, بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بہتر کر رہے, لیکن کیسے, کیا آپ کچھ یہ اویئرنیس دے سکتے ہیں؟ ہاں ایسا ایک چیز ہو سکتی ہے کہ میرا خیال ہے کہ کسی ادارے کو, پاکستان کے جتنے ادارے ہیں خاص طور پہ یہ فلیگ کیریئر ہے, پاکستان کا پرچم نظر آتا ہے اس کے اوپر. کسی ملک کے باہر کے آپ ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوں تو آپ کو پی آئی اے کا جہاز نظر آتا ہے تو آپ کو ایک اچھا فیل ہوتا ہے, اندر ایک چیز آتی ہے. اور ہم نے بھی دیکھا ہے باہر جب جہاز اپنا نظر آتا ہے تو اس کو پی آئی اے سے محبت اتنی کہ یہ میرے پاکستان کی وجہ سے, اور میرا دل کرتا میں اسی میں ٹریول کروں. اچھا نہیں, اس کے پرچم ہے نا اس کے اوپر, اس کے نام پاکستان اس کے ساتھ لگا ہے, تو ہماری اس کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہے, ہمارے اس کے ساتھ سینٹیمنٹس ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سیف ہو. یہ دنیا میں کہیں اور اگر یہ بک جائے گا, ہو سکتا ہے اس کا نام بدل جائے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر سے پرچم ہٹا دیا جائے, وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فیلنگز آتی. ہاں اگر اس کا ریسکیو پلان ہے تو وہ ریسکیو پلان یہی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو آپ اس کو جسٹیفائی کریں, پہلے تو ول اپنی لائیں کہ ہاں ہم نے اس کو بچانا ہے. تو ابھی بھی
وہاں سے لوگ جو ہیں ان کو واپس بلایا جا سکتا ہے نہیں. جس جگہ پہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہاں. مثلا آپ کے پاس پہلے بھی یہ تجربے ہوئے تھے لیکن پھر اگین کہ اگر تجربہ بد نیتی پہ مبنی ہو تو کامیاب نہیں ہوتا. کہ مثلا آپ نے ادارے بنائے تھے پہلے بھی, آپ نے کوریئر کا بھی ایک سسٹم بنایا, کارگو کا بنایا, تو آپ اس کو کچھ ایسے کر کے لوگوں کو مختلف اپنی کمپنیوں میں کھپائیں. بھائی آپ کو جو آپ کا انٹرنیشنل آپریشن ہے, ڈومیسٹک آپریشن ہے, اس کو چلانے کے لیے جتنے لوگ چاہیے ان کو رکھیں. سرپلس پول میں جتنے لوگ ہیں ان کو اپنے اور اداروں میں کھپا لیں. آپ نئے ادارے کریٹ کر لیں, آپ نئی کمپنیاں بنا لیں, نئے سسٹم میں چلے جائیں. دیکھیں یہ تو وہی والی بات ہے جس سے آپ جنریٹ کر سکیں پیسہ. آپ دیکھیں ایک میرے پاس ایک کمپنی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں چل پا رہی مجھ سے. اب میں یہ سوچوں گی نا کہ اس کو میں بیچوں نہیں, اور میں کیونکہ میرے بزرگوں کا نام ہے اس کمپنی کے ساتھ جڑا ہوا, تو اس پہ میں آسان الفاظ میں بتا رہی ہوں, اس کے ساتھ میں چھوٹے کام اور شروع کر دوں کہ اس کا نام برقرار رہے, پہلے اس کو ہم سسٹین کریں اور اوپر لائیں. مطلب when there is a will there is a way. یہ بات. اچھا دیکھیں سب سے بڑا جو ایک بڑی اسٹرینتھ تھی نا پی آئی اے کی, پی آئی اے کی اسٹرینتھ تھی جو پی آئی اے کے لوگ ہی بتاتے ہیں کہ جو پی آئی اے کا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تھا. ہم سکھا سکتے ہیں آگے بھی لوگوں کو. نہیں, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ یہ تھا کہ دنیا بھر کے بہت سی اور ایئر لائنیں بھی, جیسے لوگ گلف میں فیول کے لیے جو ہے وہ ایزی سمجھتے ہیں, تو پی آئی اے کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تھا, لوگ پی آئی اے کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں اپنے جہازوں کی مینٹیننس کے لیے آتے تھے. تو ہمارا وہ انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ریوائیو نہیں ہوا. وہ اگر آپ ریوائیو کر پاتے یا اس کو کر لیں تو بہت سے جو ہے نا آپ انجینئرنگ کی تو جابز اتنی زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں بہت. لیکن یہ چیز ہے کہ یہ اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر وہ ایک نیت ہوگی اس کو ٹھیک کرنے کی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ایک اسی کے ساتھ ہی ہم اور چھوٹے کاروبار شروع کر سکتے ہیں, انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کھول سکتے ہیں ان جگہوں پر جہاں پر ضرورت نہیں ہے. دیکھیں بہت اچھا ایک زبردست, دیکھیں کارگو کا بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے, ابھی بھی کام ہے چل رہا ہے, بہت بڑا کام ہے, لیکن آپ اس کو آرگنائز ایک سسٹم میں نہیں لا سکے. آپ کی جو کارگو کمپنی ہے وہ آفٹر آل وہ بھی تو کما رہی ہیں نا, ان کے پاس بھی تو ایک, لیکن پی آئی اے نے بھی ایک کارگو کمپنی بنائی تھی. لیکن بات وہی آ جاتی ہے یہاں پہ کہ مثلا آپ اگر نان پروفیشنلی کام کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نیا ادارہ بھی برباد کر دیں گے. ایزی وے سیل, یہ سب سے ایزی ہے, آسان ہے, تو وہی کرنے جا رہے ہیں نا, تو وہ وہی کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے تھرو وہ اپنے ایک منظور نظر لوگوں کو جو ہے وہ نوازیں گے اور اسے ایک سٹرکچر میں. ہم نہیں کہہ سکتے, ہم نہیں بول سکتے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں بول رہا ہوں دیکھیں پاکستان میں پرائیویٹائزیشن جو ہوئی ہے ابھی تک وہ پاکستان کے مفاد میں زیادہ نہیں گئی. کیوں کہ ہم نے اونے پونے چیزیں بیچی ہیں, ہم نے بہت اچھا سودا کوئی نہیں کیا. ابھی آپ دیکھیں پی ٹی سی ایل ہے نا, ہم نے بیچا تھا, ابھی اس کے بھی ہمیں سارے پیسے نہیں ملے, اور ابھی پی ٹی سی ایل نے اشتہار دیا ہے اخبار میں کہ وہ پی ٹی سی ایل کی زمینیں بیچ رہا ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ پلازے کھڑے کریں, ہوٹل بنائیں, فلاں کریں. مثلا یہ ایسٹس تھے نا پی ٹی سی ایل کے تھے, تو وہ پی ٹی سی ایل کے وہ ایسٹس اب انہیں کے ایسٹس ہیں, انہوں نے خریدا ہوا ہے. یہ تو گورنمنٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ اتنی ہماری جو ہے وہ پیچھے ہیں, عوام ان سے پوچھ نہیں رہی, اسمبلی میں ان سے پوچھا نہیں گیا, اب منسٹری جو ہیں وہ خاموش رہی ہیں. تو اب وہ کیا ہے کہ پی ٹی سی ایل نے پہلا پیسہ نہیں دیا اور اب وہ زمینیں بھی بیچ رہے ہیں, اس کا انہوں نے اخبار میں اشتہار دیا ہوا ہے. یہ تو گورننس ہے ہماری. آپ یہ سوچیں کہ جب ہم اپنے احساسوں کا ہی محافظ نہیں ہیں, ہم اپنے احساسوں کی جو ریاست کے احساس ہیں ہم ان کے محافظ نہیں ہیں, تو ہم کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اگلی نسل کو ایک اچھا پاکستان دیں گے. بہت سی چیزیں, آپ ایک چیز کو ہاتھ لگائیں گے, ایک اینٹ اٹھائیں گے, اس کے نیچے سے پھر ایک پالیٹکس نکلے گی, پھر اس کے نیچے سے مٹی ہٹائیں گے تو ایک خوفناک قسم کی جو ہے کیڑے مکوڑے نکلیں گے, اس کے اندر کچھ اور قسم کی کہانیاں ہوں گی. تو یہاں طے در طے اتنی کرپشن ہو چکی ہے, طے در طے اتنے جو ہے وہ ڈی میرٹ قسم کے فیصلے ہو چکے ہیں کہ ان کو سیدھا کرنے کے لیے بھی بہت ہمت چاہیے, بہت جان چاہیے, بہت سپورٹ چاہیے, اور بہت زیادہ جو ہے وہ انرجی چاہیے. وہ لوگ شامل ہیں نا جو اداروں کو چلا رہے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے چلاتے ہیں. بات وہی ہے کہ یہاں پہ عوام خود اٹھے, عوام اپنے رائٹس کے لیے سوال, یہ عوام کا رائٹ ہے نا کہ عوام کے پیسوں سے پی آئی اے بنا تھا,
اور میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، دیکھیں جب پاکستان بنا تھا تو اصفہانی فیملی کا اورینٹ ایئر ویز تھا، وہ بھی لوگ تھے نا جنہوں نے قائد اعظم کے یعنی کہ ایک اشارے پہ انہوں نے ایئر لائن بنائی تھی، اور پاکستان بننے کے بعد انہوں نے وہ ایئر لائن پاکستان ایئر لائن کے نام سے جو ہے منسوب کرا دی، اور اب ہم انہیں اپنے موسنوں کو خراج تحسین بھی پیش نہیں کرتے، ان لوگوں کو یاد بھی نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو اب ہم بیچ رہے ہیں، اپنے اپنے کمانے میں لگے ہوئے ہیں سب لوگ، اور سارا اسی طرح کا ٹھیک ہے جی، تھینک یو سو مچ آج کے شو کا بھی، لیکن کچھ باتوں بڑا دکھ بھی ہو رہا ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے، لیکن اس پہ شاید عوام بھی ابھی تک کچھ نہ کر پائے. ہم کہتے ہیں عوام آپ کے ہاتھ میں قلم ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے پی آئی کو بھی نجکاری سے بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں بہت سارے سوالات ریز کرنے پڑیں گے، عوام کو ریز کرنے پڑیں گے سوال، اپنے لیے ہی سوال بھی ڈھونڈے اور جواب بھی ڈھونڈے. ہم آپ کو صرف اویئرنیس دے سکتے ہیں، آگے آپ نے کیا کام کرنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کس طرح سے آپ نے کیونکہ ہماری بڑی اٹیچمنٹ ہے پی آئی کے ساتھ بہت زیادہ، اور ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ پرچم جو ہے وہ کہیں اور جائے، اس کا جو ہے وہ رہنا چاہیے پرچم وہیں پر ہی، ہمارے پی آئی کا نام رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان انٹرنیشنل پاکستان ایئر لائن ہے، ہم نہیں چاہتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی جائے. تھینک یو سو مچ. تھوڑے سا ہرٹنگ ہے بٹ ہمیں شو کرنا ضروری تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اس کے ساتھ نازیہ ملک کو دیکھتے رہیں. کیپ واچنگ نازیہ ملک.